مریم دیکھو، تھوڑا دھیان کرو، تمہارا خاوند ہی ناراض نہ ہو جائے جس طرح تم. ان سے وابستہ ہیں امیدیں آپ کی، یہ سیاستدان بدلیں گے آپ کی تقدیر، یہ لائیں گے پاکستان کو ترقی کی دوڑ میں آگے، جن کو بات تک کرنے کی تمیز نہیں. جہالت کا یہ عالم ہے کہ ایک دوسرے کی عزت افزائی بھی گالم گلوچ سے کی جاتی ہے. لعنت ہے تمہارے بوتھے پر، تم بے غیرت ہو، کتے کمینے جیسے الفاظ تو عام بولے جاتے ہیں. تم بکواس کرتے ہو، یہ ہمارے ملک کے چنے گئے لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میرے ملک کو، آپ کے ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عکاسی کر رہے ہیں. آپ ان لوگوں میں سے ہیں. ایک دوسرے کو انسان تک کہنے سے کتراتے ہیں یہ لوگ. ناظرین، ہمارے لہجے ہماری نسلوں کا پتہ دیتے ہیں، بات کرنے کے طریقے سے ہماری تربیت کی عکاسی ہوتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا، میچورٹی ڈزنٹ مینز ایج، اٹ مینز سینسٹیوٹی، مینرز اینڈ ہاؤ یو ریئیکٹ. عظیم فلاسفر ڈیانا میتھر کہتی ہیں، گڈ مینرز آر ایج لیس، پرائس لیس اینڈ کلاس لیس. انتی تقلید اور شخصیت پرستی ایک اپاج معاشرے کو جنم دیتی ہے جس سے آنکھیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں لیکن بینائی کسی کے پاس نہیں ہوتی. یہی صورتحال آج ہماری ہے. محسن نقوی نے کیا خوب کہا تھا، میں عظمت انسان کا قائل تو ہوں محسن، لیکن کبھی بندوں کی عبادت نہیں کرتا. ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے سارے دان ٹوٹ کر گر پڑے. بادشاہ نے ایک مفسر کو بلا کر اس سے پوچھا، اسے اپنا خواب سنایا تو مفسر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ کے سارے گھر والے آپ کے سامنے بنیں گے. بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے حکم دیا کہ اس مفسر کو قتل کر دیا جائے. مفسر کو قتل کر دیا گیا. ایک اور مفسر کو بلوایا گیا، بادشاہ نے اس کو بھی اپنا خواب سنایا. مفسر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو مبارک ہو، خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ اپنے گھر والوں میں سب سے لمبی عمر پائیں. مفسر کو انعام و کرام دے کر رخصت کیا. ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا اس بات کا یہی مطلب نہیں بنتا کہ اگر بادشاہ اپنے گھر والوں میں سب سے لمبی عمر پائے گا تو اس کے سارے گھر والے اس کے سامنے ہی وفات پائیں؟ جی ہاں، بالکل یہی مطلب بنتا ہے، مگر بات میں فرق ہے، الفاظ میں فرق ہے. آپ کا بولا گیا ایک ایک لفظ کسی دوسرے انسان کے لیے مرہم بھی ثابت ہو سکتا ہے اور کسی کو زخم بھی دے سکتا ہے. آج ہم جب ایسے لوگوں کو ہم آئیڈیل مانیں گے تو ہمارے لہجوں اور ہمارے رویوں میں فرق تو آئے گا. پھر ہم ایک انسان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے غلط طریقے سے نئی چیزیں بھی کوٹ کریں گے. ہم ایک شخص کی بات کو عرف آخر سمجھیں گے. اندھی تقلید میں ہم لوگ سب سے آگے ہیں. یہ تمام سیاستدان، یہ تمام لوگ جو ہمارے ہاں، جنہیں ہم چن کر آگے بھیجتے ہیں، جو ہمارے ملک کو، ہمارے علاقے کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ بات کرتے ہوئے اپنے الفاظ کو تراشیں. اوشو کیا خوب بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب گندگی ہمارے وجود میں حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر لفظوں کے ذریعے ہمارے منہ سے باہر نکلتی ہے. ہمیں اپنے رویوں کو، اپنے لہجوں کو بہتر طریقے سے رکھنا ہے تاکہ ہم ایک اچھے پاکستانی، ایک اچھے شہری ہونے کی دلیل دے سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان آ کے فیاض کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.